18 سورۃ النور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان اس سے بے حیائی اور برائی کے کاموں کی دعوت دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکى منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ رہ سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک رکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان اسے بے حیائی کے کاموں پر لگائے گا اور برائی کے کاموں پر لگائے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم اور رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہ سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پاک رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے۔ اب کھلے الفاظ میں رب تعالیٰ نے دعوت دی ہے ایمانداروں کو کہ ایمان والو، شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ یہ سب شیطانی چرخے ہیں اور شیطانی کام ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ لگ کر ایسی افواہوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا ایمان جاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ یہ سب سے پہلا محرک ہے جو بندے کو بے حیائی پر لگاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ بے حیائی کو مت پھیلاؤ، بے حیائی جب بھی اس کا نام آئے چھپا دو، چرچا نہ کرو۔ اور جو شیطان ہے اس کی سب سے پہلی دعوت شرک کی، اور دوسرے نمبر پر اس کی دعوت بے حیائی کی ہے۔ وہ لوگوں کو بے حیائی کے راستے پر لگا کر دین اور اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے پیچھے نہ لگو کہ کچھ کام رحمان والے اور کچھ کام شیطان والے، ایسا نہ کرو، سارے کام رحمان کی مرضی والے کرو۔ اور جو ہی بندہ
اچھا ایک بات یہاں یہ سمجھنے والی، شیطان 4 قسم کے ہیں۔ ویسے تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن 4 طرح کے بڑے شیطان ہیں۔ ایک وہ شیطان جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کے خون کی طرح انسان کے جسم اور رگوں میں دوڑتا ہے، یجری کا مجری دم، انسان میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے رگ و ریشے میں خون چلتا ہے، تو رگ رگ میں وہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے۔ اور دوسرا شیطان ہے وسواس ڈالنے والا، وہ دل کے قریب رہتا ہے، جو ہی بندہ اللہ کے ذکر سے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، اذا خانسا، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے فوری اس کے دل پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے دل کو شیطان کے حملے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوا فوراً حملہ کرتا ہے، پھر تو وسوسے ڈالتا ہے دل میں، تو یہ کام کر لے وہ کر لے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس کا دھیان توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں پر۔ لیکن غافل ہونے والے پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف پڑھ لیں، وہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو دوسرا یہ شیطان ہے۔ اور تیسرا شیطان یہ خنزب ہے۔ آپ نے فرمایا جو نماز میں بندے کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یقال لہ خنزب، نبی پاک نے فرمایا اس کا نام خنزب ہے۔ وہ نماز میں دھیان کبھی دکان کی طرف، کبھی دنیا کی طرف، کبھی کس طرف وہ لگاتا ہے، بندے کو نماز کی طرف یکسوئی پیدا کرنے نہیں دیتا، وہ نماز کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شیطان جو بندے کے لیے نقصان دہ ہے سب سے بڑا، وہ جب انسان اذان سنتا ہے یا اذان سننے کے بعد فارغ ہوتا ہے تب اس پر وہ حملے کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان اذان سنتا ہے تو یہ اذان کو سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، اور جب اذان ہو جائے پھر آ کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور بلکہ بعض نے کہا اس کا نام قرین ہے، قرین۔ قرآن پاک سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ قرین ہے۔ چلو قرین عربی کا لفظ ہے، ساتھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں ہمزاد جسے کہتے ہیں، ہمزاد، وہ ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک یعنی اس کو بعد نے کہا کہ یہ پیدائش کے ساتھ ہی بندے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کو شیطان ایسے مارتا ہے، اس کو ضرب لگاتا ہے، ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ وہ شیطان ہے جو قرین اور ہمزاد، یہ شیطان ہے جن کی میں نے چند اقسام آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان بندے کو بے حیائی کے کاموں پر لگاتا ہے۔ جو بندہ شیطان کے پیچھے لگتا ہے اور جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کے کاموں کو
وہ اپناتے ہیں وہ دراصل شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کھلے الفاظ میں وہ شیطانی عمل کرتے ہیں، وہ شیطان کے راستے پر لگے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ لوگوں کو شیطان بے حیائی اور برائی، فحشاء بے حیائی، منکر برائی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے پاس، نیک بندہ تھا، اس کے پاس شیطان کی طرف سے یا شیطان کا تسلط تھا عورت پر، وہ آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی یا میری خواہش پوری کر دے، میری خواہش پوری کر دے ورنہ تجھے میں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ کہنے لگا بھی یہ تو کام میں نہیں کروں گا، ساری زندگی میں نے نیکیاں کی ہیں، اب برباد کر لوں یہ کام کر کے۔ کہنے لگی چلو اچھا یہ بچہ میرے پاس، یا بچے کو قتل کر دے۔ کہنے لگا یہ بھی ایک جان کو نجائز قتل کرنا۔ کہنے لگا پھر کہنے لگی وہ عورت یہ شراب کی بوتل ہے یہ پی لے۔ اس نے کہا بھی چلو جان چھڑانے کے لیے شراب سب سے ہلکا جرم ہے، اس نے سمجھا تھا نہیں، اس نے سمجھا یہ سب سے ہلکا جرم ہے، یہ پی لو تو باقی کام زیادہ سنگین ہے، ان سے بچ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اس نے شراب پی، شراب کے نشے میں بے حیائی بھی کی اور بچے کو قتل بھی کیا، تینوں جرم کر لیے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ برائیوں کی جڑ۔ اور شیطان ایسے بندے کو وسوسے ڈال کر بہکا دیتا ہے، برائی پر لگاتا ہے اور بے حیائی پر بھی لگاتا ہے، اور جو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں لگے وہ سمجھ لے کہ میں صراط مستقیم پر نہیں، نماز بھی پڑھے بے حیائی بھی کرے، نماز بھی پڑھے سود بھی کھائے، وہ سمجھے نماز میری فارمیلٹی ہے اور میرا راستہ صراط مستقیم والا نہیں، میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ بے حیائی کا راستہ شیطان کا راستہ، برائی کا راستہ شیطان کا راستہ۔ اور پھر آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے آ کر کہا کہ اے آدم اور اے حوا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں، یہ سورہ اعراف میں۔ کہنے لگا میں بتاؤں، اس لیے روکا ہے کہ اگر تم درخت کے قریب چلے گئے نا تمہیں پکا ویزا مل جائے گا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اور اللہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ دسو، اللہ نہیں چاہتے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اس لیے اللہ کہتے ہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر چلے گئے پکے جنتی ہو جائے گے، الاٹمنٹ ہو جائے گی جنت کی، تو درخت کا پھل کھا لو، ذائقہ چکھ لو۔ قرآن نے کہا فلما ذاق الشجرہ، جب شیطان کے پیچھے لگ گئے، ہمارے ماں باپ بھول گئے، لگ گئے پیچھے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے کسی کو آپ کو اگر یاد بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ستر ننگے، بدت لہما سوآتہما فاتفقا یخصفان من ورق الجنہ، نافرمانی اللہ کی اور شیطان کے پیچھے لگنے سے کیا ہوا؟ بے حیائی آ گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ستر ننگے ہو گئے۔ شیطان ستر ہی ننگے کرنا چاہتا ہے، شروع دن سے لگا ہوا ہے آدم اور آدم کی اولاد کو ننگا کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ نئی تہذیب ہے، یہ فیشن ہے، لو جی ہماری بچوں نے ایسا شادی پر نہ کیا، یہ ساڑی لہنگا یہ وہ نہ کیا تو پھر ہمارا تو کوئی نہیں شادی رہے گی۔ یہ شیطان ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے، آدم سے لے کر اب تک تہذیبوں کے چکر میں ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تین بندے اس سازش کا حصہ بنے مسلمانوں میں سے، وہ واقعہ افق میں تین بندے سازش کا حصہ بنے،
باقی ہر ایک نے تردید کر دی، ٹھوک بجا کے تردید کی، ہم نہیں مانتے، ہماری ماں ایسی ویسی نہیں ہو سکتی۔ سب نے گواہیاں دی، مردوں نے، عورتوں نے، حضرت علی نے، سیدنا اسامہ نے، حضرت ماں بریرہ نے، اور ماں زینب بنت جاش رضوان اللہ اجمعین نے۔ اللہ نے کہا یہ جو بچ گئے نا، یہ نہ کہیں کہ ہم بچ گئے، نہیں نہیں، تمہیں اللہ نے بچایا، اگر اللہ نہ بچائے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ نے بچایا۔ اور جو مبتلا ہو گئے وہ سچے دل سے اب تائب ہو گئے، تو اللہ جسے چاہے پاک کر دے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، سزا دے دی، پاک ہو گئے، سزا مل گئی، پاک ہو گئے۔ اب ان کو کہنا انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اب خود مجرم بننے والی بات ہے۔ جن کو نبی پاک نے سزا دے دی وہ نبی پاک کی عدالت میں معافی کا سرٹیفکیٹ لے کر پاک اور صاف ہو گئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جاننے والا سننے والا ہے۔ یہ ہے داستان شیطان کی، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ